بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طریق تعدیہ۔ آج طریق تعدیہ بیان کریں گے پہلے، پھر مشتق کا بیان ہوگا، اس کے بعد معرفہ اور نکرہ کا بیان ہوگا۔ پیچھے بتایا تھا بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، آپ نے پڑھا تھا؟ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، پہلی جامد، دوسری مصدر اور تیسری مشتق۔ تو کل تک جامد کا بیان ہو گیا تھا اور مصدر کا بیان ہو گیا تھا۔ مصدر سے متعلق ہی ہے طریق تعدیہ، تو اس کا بیان ہوگا۔ پھر جو تیسری قسم ہے مشتق، اس کا بیان ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو طریق تعدیہ دیکھ لیں، آپ نے یہ تسہیل المصادر میں بھی پڑھا ہے، لیکن یہاں پر کچھ اور تفصیل کے ساتھ ہے۔ طریق تعدیہ، طریق تعدیہ کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے، ابھی آپ نے جیسا کہ مصدر لازم اور مصدر متعدی سنایا۔ مصدر لازم کہتے ہیں جس کا فعل صرف فاعل کو چاہے، اور مصدر متعدی کہتے ہیں جس کا فعل فاعل اور مفعول دونوں کو چاہے۔ اب مان لیجئے ایک مصدر ایسا ہے جس کا مصدر لازم ہے، جس کا فعل صرف فاعل کو چاہتا ہے، صرف فاعل کو چاہتا ہے۔ اب اسی مصدر لازم کو آپ متعدی بنانا چاہیں، کیا بنانا چاہیں؟ متعدی بنانا چاہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ، یا ایک مصدر متعدی ہے، اس کو متعدی بنانا چاہیں، یا تو مصدر لازم کو متعدی بنانا چاہیں، جیسے جلنا مصدر لازم ہے، متعدی بنائیں جلانا، کیا ہو جائے گا؟ جلانا۔ یا پھر آپ متعدی کو متعدی بنانا چاہیں، جیسے کھانا متعدی ہے، ایک فعل ہوگا کھانے کا، ایک کھانے والا ہوگا، اور ایک جو چیز کھائی جائے گی وہ ہوگی۔ جیسے کھانا، جیسے کوئی کہے میں نے سیب کھایا، تو یہ متعدی ہے۔ اب اس کو متعدی بنایا جائے، اس کا پاور اور بڑھایا جائے، جیسے کھلانا، تو ایک کھلانے والا ہوگا، ایک اس کا فعل ہوگا، ایک وہ ہوگا جس کو کھلا رہا ہے، اور ایک وہ چیز ہوگی جو کھائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو مصدر لازم کو متعدی یا مصدر متعدی کو متعدی بنانے کا طریقہ جو ہے، اسی کو طریق تعدیہ کہتے ہیں۔ اسی کو طریق مصدر لازم تھا، اسے متعدی بنانا ہے، کون سا طریقہ جاری کریں گے؟ طریق، یا مصدر تھا متعدی، سنگل متعدی ہے، اب اس کو متعدی بنانا ہے، ڈبل کرنا اس کا پاور، تو بھی کون سا طریقہ استعمال ہوگا؟ طریق تعدیہ۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ جس مصدر کا بھی آپ متعدی بنانا چاہیں، یا متعدی تھا اس کو متعدی بنانا چاہیں، تو اس مصدر کا امر لے لیجئے۔ کیا لے لیجئے؟ امر حاضر کا صیغہ، امر حاضر کا صیغہ نکال لیجئے، اس صیغے کے آخری حرف پر زبر لگا دیجئے۔ کیا لگا دیجئے؟ جیسے جوشیدن ایک مصدر ہے، جوشیدن کا معنی ہوتا ہے جوش مارنا، ابلنا۔ ٹھیک ہے؟ تو جوشیدن سے امر آتا ہے جوش، کیا آئے گا؟ اور با لگا دیں گے تو ہو جائے گا بجوش۔ ٹھیک ہے؟ تو امر جوش ہوا، آخری حرف پر زبر لگا دیں، آخری حرف شین ہے ساکن، تو جوشا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اب اس کے آخر میں اندن لگا دیں، کیا؟ الف نون دال، کیا؟ یا انیدن لگا دیں، اندن بھی لگا سکتے ہیں یا انیدن۔ اگر الف نون دال لگایا تو جوش سے کیا ہو گیا؟ جوشاندن، اندن لگایا گا،
جوشاندن، اور اگر انیدن لگایا تو کیا بن گیا؟ تو جوشیدن کا معنی ابلنا تھا، جوشاندن اور جوشنیدن کا معنی ہو گیا ابالنا۔ کیا؟ ابالنا۔ سردی کا موسم آ رہا، خوب انڈے ابالے جائیں گے، ابالنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مصدر لازم کو متعدی بنانا ہو یا متعدی کو متعدی بنانا ہو، طریقہ یہ ہے جس کو بنانا ہے اس مصدر کا امر نکال لیجئے، امر کے آخری حرف پر زبر دیجئے، آخر میں اندن لگا دیجئے یا انیدن لگا دیجئے، وہ مصدر لازم متعدی بن جائے گا یا مصدر متعدی متعدی بن جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کتاب پہ نظر رکھیں۔ طریق تعدیہ، مصدر لازم کو متعدی یا متعدی کو متعدی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس مصدر کے امر حاضر معروف کے آخری حرف پر اس مصدر کے امر حاضر معروف کے آخری حرف پر زبر دے کر، کیا دے کر؟ زبر دے کر تعدیہ کی علامت اندن یا انیدن، دو علامت ہے تعدیہ کی، ایک ہے اندن اور ایک تعدیہ کی علامت اندن یا انیدن بڑھا دی جائے، چاہے اندن بڑھائیں یا انیدن بڑھائیں۔ جیسے جوشیدن ابلنا، جوشیدن کا معنی جوشیدن ایک مصدر ہے، تو جوشیدن سے امر حاضر معروف کا صیغہ ہوا جوش، امر حاضر معروف کا صیغہ کیا ہوا؟ جوش ہوا، اور جوش کے آخری حرف شین پر زبر دو، جوش کے آخری حرف شین پر زبر دو۔ تو دیکھیں جوش کے آخری حرف شین پر زبر دے کر علامت تعدیہ بڑھا دی گئی، علامت تعدیہ تو جوشاندن، اندن بڑھایا تو کیا ہوا؟ جوشاندن، یا جوشانیدن، انیدن بڑھایا تو جوشاندن یا جوشانیدن، دونوں علامتیں لگائی ہیں، اندن لگایا ایک بار تو جوشاندن ہوا، اور انیدن لگایا تو جوشانیدن، تو جوشاندن یا جوشانیدن معنی کیا ہوا؟ لکھا ہوا ہے بریکٹ میں ابالنا، تو جوشاندن یا جوشانیدن ہو گیا جو متعدی ہے، جو متعدی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ ایک دوسری مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے۔ اور طریق تعدیہ کیا ہے؟ جس مصدر لازم کا یا جس مصدر متعدی کا متعدی بنانا ہو تو اس مصدر سے امر حاضر معروف کا صیغہ نکالیے، امر حاضر معروف کے صیغے کے آخری حرف پر زبر دے دیجئے، پھر علامت تعدیہ اندن لگائیں چاہے آپ یا انیدن لگا دیجئے، تو وہ مصدر اب لازم تھا تو متعدی ہو گیا، اور متعدی تھا تو متعدی ہو گیا۔ جیسے ایک مصدر بخشیدن، کیا ہے؟ بخشنا، اس سے امر آیا بخش، کیا امر آیا؟ یا با لگا دے تو بے بخش ہو جائے گا، بخش امر آیا، شین پر زبر لگا دو کیا ہو گیا؟ بخشا۔ اب اندن لگا دو کیا ہوا؟ اور انیدن لگا دیا تو بخشیدن کا معنی بخشنا تھا، اور بخشاندن بخشانیدن کا معنی ہوا بخشوانا، کیا ہوا؟ بخشوانا، تو بخشنا متعدی تھا۔ دیکھیں اسی طرح بخشیدن، ترجمہ بھی لکھ دیا، کیا ترجمہ بیچ میں لکھا ہے؟ ہاں، اسی طرح بخشیدن سے امر حاضر معروف بخش ہوا، کیا ہوا؟ امر حاضر معروف، اور اس کے آخری حرف شین پر زبر دے کر علامت تعدیہ بڑھا دی تو بخشاندن یا بخشانیدن ہو گیا، بخشاندن یا بخشانیدن ہو گیا۔ بخشاندن اور بخشانیدن کا ترجمہ کیا ہوا؟ بخشوانا، جو متعدی ہے، جو متعدی ہے، کیونکہ بخشیدن کا معنی ہے بخشنا، یہ خود متعدی، ایک بخشنا فعل ہے، ایک بخشنے والا ہے، ایک جسے بخشا جا رہا ہے وہ ہے، تو یہ متعدی تھا۔ لیکن جب طریق تعدیہ جاری کیا اور بنا دیا بخشاندن یا بخشانیدن تو یہ متعدی ہو گیا۔ تو بتایا تھا کہ اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں، جامد، مصدر، مشتق۔ جامد کا بیان تو پہلے ہی ہو گیا تھا، مصدر کا بیان بھی مکمل ہوا۔
پھر تھی مشتق، مشتق کا بیان. مشتق وہ اسم ہے جو مصدر یا فعل سے بنا ہو. مشتق وہ اسم ہے جو مصدر یا فعل سے بنا ہو. مصدر سے بنا ہو تو بھی کیا ہے وہ مشتق ہے، اور اگر فعل سے بنا ہو تو بھی. اب جیسے فعل مضارع سے امر بناتے ہیں، فعل مضارع سے امر بناتے ہیں، ٹھیک ہے. فعل مضارع سے امر بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فعل مضارع سے امر مضارع کے شروع میں با داخل کرتے ہیں اور واحد حاضر کے صیغے سے یا کو دور کر دیتے ہیں، اور غائب و متکلم کے صیغوں میں کیا لگا دیتے ہیں؟ با کے بجائے بایت کے لگا دیتے ہیں. بہرحال تو مضارع سے امر بنایا، کیا بنایا؟ امر. اور پھر امر سے بناتے ہیں اس میں فاعل. امر سے کیا بناتے ہیں؟ اس میں فاعل بناتے ہیں. تو یہ اس میں فاعل مشتق ہے. کیا ہے؟ مشتق. اور مصدر سے اس میں مفعول بناتے ہیں. کس سے بناتے ہیں اس میں مفعول؟ مصدر سے بناتے ہیں نا. وہی بتا رہے ہیں کہ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر یا فعل سے بنا ہو. جو مصدر یا تو اب دیکھو فعل امر کس سے بنا؟ وہ اس میں فاعل کس سے بنا؟ فعل امر سے. فعل سے بنا نا، تو اس میں فاعل مشتق ہے. اور اس میں مفعول کس سے بنتا ہے؟ مصدر کے آخری نون کو ہا سے بدل کر، مصدر کے آخری نون کو ہا سے بدل کر اس میں، تو یہ مصدر سے بن رہا ہے. یہ بھی مشتق ہے، اس میں مفعول بھی. تو مشتق وہ اسم ہے جو مصدر یا فعل سے بنا ہو، چاہے مصدر سے بنے یا فعل سے بنے، وہ مشتق ہے. تو مشتق وہ اسم ہے جو مصدر یا فعل سے بنا ہو. جیسے پرورندہ، جیسے فعل امر سے بنا ہے. ترجمہ کیا ہوگا پرورندہ کا؟ پروردہ. یہ کس سے بنا ہے؟ پروردن سے. کرا اس میں مفعول سے، مصدر سے بنا ہے پروردہ. پھر ہے پرورندہ تر. پرورندہ زیادہ پالنے والا. آرام گاہ، آرام کی جگہ. قلم تراش، قلم چھیلنے کا آلہ. چاہے کٹر کہو یا قلم تراش کہو. پرورش، پلائی. یہ کیا ہے؟ پرورش حاصل مصدر. پھر بتاتے ہیں بنانے کے قاعدے آگے بتائے جائیں گے. بنانے کے قاعدے آگے بتائے جائیں گے. تو مشتق کی تعریف سمجھ میں آ گئی؟ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر یا فعل سے بنا ہو. جیسے پرورندہ، پروردہ، پرورندہ تر، آرام گاہ، قلم تراش اور پرورش. آگے دیکھیں. اسم کبھی معرفہ ہوتا ہے، کبھی نکرہ. اسم کبھی معرفہ ہوتا ہے اور کبھی نکرہ. معرفہ اور نکرہ کا بیان آپ لوگوں نے پڑھا ہے کسی کتاب میں؟ ابھی نہیں پڑھا. معرفہ، عرفہ یعرفو، پہچاننا. کسی سے بنا ہے معرفہ، پہچانا ہوا. کیا؟ جس کے ساتھ آپ کی شناسائی ہو، پہچان ہو، وہ معرفہ. اب یہاں پر اصطلاحی تعریف ہے تو ان کی اپنے اعتبار سے تعریف کی ہے. معرفہ اصل میں کسی متعین چیز کو کہا جاتا ہے. کس کو؟ جو متعین ہو. اور اگر متعین نہیں ہے، غیر متعین ہے، تو وہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. اگر متعین ہے تو کیا ہے وہ؟ معرفہ. جیسے کہ ہم کہیں یہ کتاب، دیکھیں ہم کیا کہیں؟ یہ کتاب. تو اب یہ معرفہ ہوا نکرہ؟ معرفہ. چونکہ ہم نے یہ اس میں اشارہ کے ذریعے اشارہ کر کے اس کو متعین کر دیا. اور ہم نے کہا حسیب کو بلاؤ. کیا کہا؟ تو حسیب معرفہ ہے کہ نکرہ؟ معرفہ. ایک متعین شخص کا نام ہے جو درجہ اعدادیہ میں پڑھتا ہے. کہا کہ شانب، شانب معرفہ ہے نکرہ؟ اور غلام ربانی کیا ہے؟ تم بھی معرفہ. اور ریحان تم کیا ہو؟ معرفہ ہو نکرہ؟ تم بھی معرفہ. 4 ہو گئے.
مستقیم. آپ کیا ہو؟ تم بھی معرفہ. اچھا بہت ہو گئے. 5 تو ہو گئے. 5 ہو گئے. آپ بتاؤ. تم بھی معرفہ. اب تم بتاؤ مناظر. تم بھی سارے معرفہ ہو جائیں کیا؟ ارے ٹیم بڑھتی جا رہی ہے. تو نام جتنے ہوتے ہیں انسانوں کے، لوگوں کے، سارے معرفہ ہوتے ہیں. اگر 1000 لوگ ہوں ان کے الگ الگ نام ہیں تو وہ سب کیا ہیں؟ اور اگر 1,00,000 لوگ ہوں ان کے نام الگ الگ، وہ سب کیا ہیں؟ اور اگر 1 کروڑ ہوں تو، اور 1 کروڑ سے بھی بڑھ کر ہوں تو سب کے نام کیا ہیں؟ معرفہ. نام جو ہوتا ہے کسی کا بھی وہ کیا ہوگا؟ معرفہ. جی وہ بھی معرفہ ہیں. مان لیجیے شانب 2 لڑکوں کے نام ہیں تو معرفہ ہیں. کیوں؟ ایک کا نام اس کے ابا نے رکھا تھا اور دوسرے کا نام اس کی نانی نے رکھا تھا. 1,00,000 سب میں ایک ہی نام ہو تو بھی معرفہ ہے. ایسا تو ہوگا نہیں لیکن پھر بھی معرفہ. کیوں؟ ہر ایک کا نام الگ الگ وضع کے ساتھ الگ الگ وقت میں رکھا گیا ہے. تمہارا نام تمہارے گھر والوں نے اس ٹائم رکھا ہے، دوسرا ہوگا یا تم سے چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا، ہوگا بھی کہیں اور کا. ایسا نہیں ہو سکتا 2 بھائی ہوں ایک ساتھ پیدا ہوئے دونوں کا ایک ہی نام رکھ دیا جائے. تو وضع کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی فرق کرنے کی وجہ وہاں ضرور ہوتی ہے. تو یہ نام جتنے بھی ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ اب ہم نے کہا موبائل معرفہ ہے نکرہ؟ نکرہ. موبائل ہزاروں لاکھوں موبائل ہے، کوئی نام تھوڑی ہو گیا کسی کا موبائل. ہاں یہ کہوں اگر میرا موبائل، اب یہ معرفہ ہے. میرا، میری طرف نسبت ہو گئی نا، خاص ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ خاص ہو گیا. مدرسہ معرفہ ہے نکرہ؟ نکرہ. بہت مدرسے ہیں، ہزاروں ہیں، لیکن کہا مدرسہ منظر اسلام تو اب کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا. اب متعین ہو گیا. کہا چلو مسجد چلیں. کیا ہے مسجد؟ نکرہ. بے شمار مسجدیں ہیں لیکن مسجد کا نام لے دیا، چلو مسجد رضا چل رہے ہیں تو اب کیا ہو گیا؟ یہ معرفہ. تو جب کسی بھی طریقے سے متعین کر دیا جائے چیز کو تو وہ معرفہ ہے، اور اگر متعین نہیں ہے تو وہ فارسی میں نکرے کی علامت یا مجہول ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں قلمیں، بڑی یا لکھی جاتی ہے. کوئی قلم یہ تو پڑھا ہی ہوگا. کتابیں، کوئی کتاب. گوسفندے، کوئی بکری. ہاں کوئی بکری یا ایک بکری، لیکن وہ ایک بھی غیر متعین ہوگی. دیکھیں اسم کبھی معرفہ ہوتا ہے کبھی نکرہ. معرفہ کی تعریف اصطلاحی: معرفہ وہ اسم ہے جس سے کوئی معین چیز معلوم ہو. معرفہ وہ اسم ہے جس سے کوئی معین چیز معلوم ہو. جیسے محمود یہ ایک شخص کا نام ہے. یہاں کا رضوان یہ کیا ہے؟ معرفہ. مکہ، مکہ شریف ایک مقدس شہر کا، اللہ تعالیٰ کے مقدس شہر کا نام ہے. یہ کتاب، یہ کتاب معرفہ ہو گیا. اور اگر مطلقاً کتاب ہوتا صرف تو نکرہ ہوتا. چلو تو معرفہ صحیح. نکرے کی تعریف بھی سمجھ لو، پلٹ دو اس کو. نکرہ، نکرہ وہ اسم ہے جس سے کوئی معین چیز معلوم نہ ہو. معین چیز معلوم، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں نکرہ وہ اسم ہے جس سے کوئی غیر معین چیز معلوم ہو، جس سے کوئی معین چیز معلوم نہ ہو. جیسے قلمیں، آگے بڑھی یا مجہول. جیسے قلمیں، کوئی قلم، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی قلم یا ایک قلم. گوسفندے، کوئی بکری یا ایک بکری. پسرے، کوئی لڑکا یا ایک لڑکا. چشمے، کوئی آنکھ یا ایک آنکھ. چلو ٹھیک ہے، تو آپ یہ یاد کر کے آئیں، گھنٹی بھی لگ گئی ہے.